سخی ہے تو وہ بڑے سخاوت والا بندہ ہے، تو تجھے تیری اجرت دنیا میں مل گئی، جو شہرت تم چاہتے تھے وہ تجھے مل گئی ہے، حکم دیا جائے گا اون دے منہ گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو۔ فرمایا تیسرے بندے کو لایا جائے گا، وہ تیسرا ہوگا مجاہد غازی، جنہوں نے جہاد کیا ہے، غزا کیا ہے۔ مجاہد اور غازی کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا آپ نے؟ صحت دی تھی، عافیت دی تھی، راحت دی تھی، کیا کیا تم نے؟ وہ کہیں گے میں نے تیری راہ میں جہاد کی، کفار سے مقابلہ کیا، ان کو میں نے مارا ہے، خود غازی بن گئے۔ اور رب کائنات فرمائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے وہ وہاں پر اسی لیے کیا تھا کہ لوگ کہے فلاں تو بڑا بہادر ہے، بڑی جہاد لڑ کے آ رہا ہے، بڑی غزوات میں شامل ہوا، تجھے تیری جرت اور جرت جو تھی وہ دنیا میں مل گئی ہے، اسے بھی حکم دیا جائے گا کہ اون دیے منہ جہنم میں اسے بھی داخل کر دو۔ فرمایا یہاں تک حدیث سنایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مبارک زار و قطار رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اور صاحب اشعۃ اللمعات نے ان کی تشریح فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ فرمایا ابو ہریرہ اس لیے نہیں بے ہوش ہوئے تھے کہ انہوں نے کوئی ایسا ویسا کام کیا تھا، بلکہ ابو ہریرہ اسی لیے بے ہوش ہوئے تھے کہ خود ابو ہریرہ عالم تھے، وہ ڈر رہے تھے کہیں ان علماء کے زمرے میں ابو ہریرہ کو نہ لایا جائے۔ پھر اللہ اکبر، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شان اور حال یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں۔ فلہذا یہ بڑی خوشی کی بات تو ہے، حفظ قرآن فارغ التحصیل ہونا تو بہت خوشی کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، لیکن جو ذمہ داریاں اب ہماری کاندھوں پر ہوئی، قبلہ مولانا صاحب نے تفصیل سے نہیں بتایا، قیامت والے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اور رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں اس بندے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہوگا، تو اللہ کریم ان سے پوچھے گا، وہ بندہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، پروردگارا مجھے نابینا کیوں اٹھا دیا گیا تھا جبکہ میں تو بینا تھا، میں دیکھتا رہا دنیا میں، تو میں نابینا نہیں تھا۔ لم حشرتنی اعما، میں کیوں نابینا اٹھا ہوں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کذالک تنسا آیاتی، فرمایا اسی لیے نابینا اٹھایا گیا تجھے کہ تو نے ایسے ہی میری آیات کو، میری کلام کو بھلا دیا تھا، بھول گئے تھے سب کچھ، تو تو نے دنیا میں میرا کلام بلایا، آخرت میں میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھا دیا۔ تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بہت ثقیل کلام ہے، اور اس کی شکل کو اگر دیکھنا ہو تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غاری حرا والے واقعے کو سماعت فرماؤ کہ جب جبریل علی نبینا علیہ السلام بدء الوحی، ابتدائی وحی میں جب وحی لے کے آتے ہیں تو کلام الہی ہی سناتے ہیں نا، کلام الہی میں یہ سناتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جب اقرأ کی سورہ نازل ہو جاتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا اقرأ، کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسرے مرتبہ پھر تو سیدنا جبریل علی نبینا علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ایک کیفیت تھی توجہ کی جو حضرت جبریل علی نبینا علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن اللہ کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب آیت شریف نازل ہوئی تو اس آیا کی شکل، اس صورت کی عظمت اتنی تھی کہ امام بخاری نے باب لگایا ہوا ہے، باب کیفیت بدء وحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر جب وحی کی بدی ہو رہی تھی، ابتدا ہو رہی تھی، تو کیسے جب وحی نازل ہوئی تو کریم آقا کی کیا کیفیت ہوئی؟ ترتعد بعادہ، کریم آقا کی کاندھے مبارک لرزنے لگے تھے۔ وہ ہے کون؟ اللہ اللہ، میرے اور آپ کے آقا کون ہے؟ اللہ اللہ، وہ ہے
ذات گرامی حیثیت اور قانون یہ ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر طبی صفات اور تو عین ذات میں گری اور در تبسمی. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک صفاتی پرتاؤ سے تجلی سے زمین پر گرے, ہوش کھو بیٹھے, لیکن میرے محبوب کا شان یہ ہے کہ وہ رب کائنات کا دیدار کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ قوت اور طاقت رکھنے والی ذات پھر بھی کلام الہی کی نزول کے وقت ترتعد بعادہ, آپ کے کاندھے مبارک لرز رہے تھے. تو کوئی ایسا ویسا کلام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور ایک مسجد کے قریب سے وہ گزر رہے ہیں. قاری قرآن فجر کی نماز پڑھا رہا ہے, تو انہوں نے قرآن عظیم الشان کی یہ آیت شریف تلاوت کی, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, بے شک تمہارے رب کا عذاب نازل ہونے والا ہے, وما لہ من دافع, اسے دفع کرنے اور روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہوئی. عمر بھی وہ بہادر ہے, لیکن کلام الہی کو سماعت فرمائی. اس کلام کی چاشنی اور لذت سے, اس کلام کی عظمت سے آپ مبارک جو اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے اور آپ کی لیفٹ سائیڈ کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. آپ مبارک, یہ کلام مبارکہ کی عظمت ہے, یہ کلام مبارک کی ہیبت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کلام میں یہ کچھ رکھا ہوا ہے. کلام مجید تو پورا 6666 آیتیں, یہ تو عزت اور عظمت والی ہے, بلکہ کلام مجید سے اخذ شدہ ایک جملہ, ایک جملہ, ایک کلام, کہ جسے ہم اور آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, ان کی عظمت کیا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ ہے, تملأ ما بین السماء والارض, زمین اور آسمان کے جتنی فاصلے ہیں وہ ایک کلمے کے ثواب اور اجر سے بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا تمہاری ثواب, تمہاری اجر کی وجہ سے یہ مملو اور بھر جاتا ہے, یہ پوری کا پورا فاصلہ. لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اس قوم سے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حضور فرماتے ہیں رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پڑھ تو قرآن رہے ہوں گے, لیکن والقرآن یلعنہ, قرآن اسی پر لعنت فرما رہا ہوگا. اللہ اکبر. کل قیامت والے دن اگر پوچھا جائے گا جناب مولانا صاحب, جناب حافظ صاحب, جناب قاری صاحب, آپ نے قرآن عظیم شان میں یہ پڑھا ہوا تھا نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, سب سے زیادہ خشیت والے علماء ہوتے ہیں. جب میری کلام کو بیان کیا جا رہا تھا, جب کلام تم سماعت فرما رہے تھے, اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ کیا تمہیں خشیت رہا؟ کیا تم اللہ رب العزت کی, کیا فرمایا, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. فرمایا پروردگار وہ ذات ہے نزل احسن الحدیث, بہت پیاری بات نازل فرمائی, کوئی ایسا کتاب نازل فرمایا جو مثانی کتاب ہے, جس کی سننے سے, جس کے پڑھنے سے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم, جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو سننے والوں کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے. جب کلام سماعت کر رہے تھے تو کیا رونگٹیں کھڑی ہو گئی تھی؟ تو کل کو اگر بروز قیامت یہ پوچھا گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے,
وہ نماز میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، جو سورہ ضم کر رہے، وہ آپ کا ایک خادمہ وہاں پر کھڑی تھی، تو آپ کے چہرے کی طرف جب دیکھا تو آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ جیسے کرب اور درد کی وجہ سے بندے کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں، ایسے رنگ اڑی آپ کی. تو آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. تو آپ کا جب چادر مبارک اٹھا لیا گیا تھا تو ایک بچھو تھا جس نے 70 ڈانک مارے تھے آپ مبارک کو، لیکن اسے کبھی نماز میں محسوس ہی نہیں ہوا کہ کسی چیز نے مجھے کاٹا. یہ ہوتے خشیت الہی والے، سامنے ایسے کڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کی عظمتیں، قرآن کی یہ شان ہے. حضرت والد محترم حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ ایک قاری قرآن کی ایک واقعہ کو سنایا کرتے تھے. قبلہ حضرت نے ایک واقعہ ذکر کیا، اسی کے مطابق مجھے یاد آیا. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ قاری وقت تھے، ایک بڑے زمانے کے تنگ دستی سے پریشان ہو گئی، تو بادشاہ وقت کے پاس چلے گئے. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ میں حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں، کچھ مدد